بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ کس طرح پر ہم مسیح کو مانیں کہ وہ خدا تھا۔ خدائی کا دعویٰ ان میں نہیں، صحف سابقہ کی پیشگوئیوں کے اپنے متعلق ہونے کا انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اور نہ اپنے متعلق ہونے کا کوئی ثبوت دیا۔ پھر سلب صفات خدائی کو ہم ان میں دیکھتے ہیں۔ قیامت کی بابت انہیں اقرار ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ باپ اور بیٹے کے باوجود متحد فی الوجود ہونے کے ایک کا عالم دوسرے کا جاہل ہونا قابل لحاظ ہے۔ تقدس کا یہ حال کہ خود کہتا ہے کہ مجھے نیک نہ کہو، صرف باپ ہی کو نیک ٹھہراتا ہے۔ پھر یہ اختلاف بھی باپ بیٹے کی عینیت کے خلاف ہے۔ صرف ابن کا لفظ ان کے خدائی کو ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ حقیقت اور مجاز میں باہم تفریق کرنے کے ہم مجاز نہیں رہ سکتے کہ کہہ دیں کہ یہاں تو حقیقت مراد ہے اور فلاں جگہ مجاز ہے۔ یہی لفظ یا اس سے بھی بڑھ کر جب دوسرے انبیاء اور آسپازوں اور قاضیوں پر بولا جاوے تو وہ نرے آدمی ہیں، اور مسیح پر بولا جاوے تو وہ خود خدا اور ابن بن جاویں، یہ تو انصاف اور راستے کے خلاف ہے۔ اور پھر گویا نئی شریعت اور نئی کتاب بنانا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ پادریوں نے خیالی اور فرضی طور پر مسیح کے خدائی کے ثبوت کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے ہیں، مگر آج تک ایک بھی رسالہ یا تحریر ان کی میری نظر سے نہیں گزری، اور کوئی پادری میں نے نہیں دیکھا جس نے مسیح کے معجزات کے چہرے سے تالاب کے قصے کے داغ کو دور کیا ہو، اور جب تک انجیل میں یہ قصہ درج ہے یہ داغ اٹھ نہیں سکتا۔ میں بار بار آپ کو اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے صفات کو دیکھو۔ راہ پولوس جس کی باتوں سے خدائی نکالی جاتی ہے، وہ اپنی چال چلن کے لحاظ سے بجائے خود غیر معتبر، اور اس کے لیے مسیح کی کوئی پیشگوئی نہیں۔ پھر آپ ہی بتائیں کہ ایک دانشمند اسے خدا کس طرح مان کے ایسے خدا کی کوئی پرستش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مسیح کی زندگی اس کی پوری ناکامی اور نامرادی کی تصویر ہے۔ آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو وہ نشانات دیکھ کر جو اس مسیح کے ہاتھ پر صادر ہو رہے ہیں شرمندہ ہونا پڑتا۔ کیا یہی قبولیت دعا ہوتی ہے کہ ساری رات چلاتا رہا اور کسی نے بھی نہ سنا، اور آخری ساعت میں خدا کا شکوہ کرتا ہوا رخصت ہوا کہ ایلی ایلی لما سبقتنی؟ اس وقت جو خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے اور جو نشانات میری تائید میں ظاہر ہوئے ہیں ان کے نظیر تو پیش کرو۔ مثلا یہی ڈگلس کا مقدمہ جو دیندار پادریوں کی کوشش اور ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسرے پھیر دینے کی تعلیم دینے والوں کی طرف سے کیا گیا۔ کئی 100 آدمی اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح پر قبل از وقت کل واقعات سے اطلاع دی گئی اور خدا نے کس طرح ہر قسم کی ذلت سے محفوظ رکھا۔ پہلے امرتسر میں جب یہ مقدمہ دائر کیا گیا تو ڈپٹی کمشنر نے 40,000 کی ضمانت کے ساتھ وارنٹ جاری کر دیا، مگر خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ اسے جاری نہ کر سکا، وہ اس کی کتاب میں رہ گیا۔ پیچھے جب اسے یہ معلوم کرایا گیا کہ ایسے وارنٹ کا اجرا ناجائز ہے تو اس نے گرداس پر تار دی کہ وارنٹ روکا جاوے، مگر وہاں پہنچے ہی نہیں تھا۔ آخر یہ مقدمہ چلا۔ عیسائیوں نے ہر طرح سے میرے سزا دلانے میں صحیح کی، مگر خدا نے اپنی قدرت کا نشان دکھایا اور میری اہانت چاہنے والوں کی اہانت کی۔ ڈگلس صاحب نے نہایت عزت و احترام سے مجھے بلایا اور کرسی دی، حالانکہ مجھے ان باتوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ آریا اور بعض مسلمان بھی ان کے شریک تھے۔ پنڈت رام بھجدت پریڈر جو آریا ہے وہ بلا فیس آتا تھا، اور اس نے مجھے خود کہا کہ وہ اس لیے شریک ہوا ہے کہ لیکھ رام کے قاتل کا پتہ مل جاوے۔ محمد حسین گواہ ہو کر آیا اور کرسی مانگ کر بہت ذلیل ہوا۔ آخر جب سب کارروائی ہو چکی اور عبدالحمید نے صاف اقرار کر لیا کہ مجھے قتل کے لیے بھیجا ہے، پوری مثل مرتب ہو جانے پر خدا نے اپنی قدرت کی چمکار دکھائی اور ڈگلس کے دل میں ڈال دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے کپتان لیمارچن کو کہا کہ میرا دل اطمینان نہیں پاتا، پھر عبدالحمید سے دریافت کرو۔ آخر عبدالحمید نے اصل رات بتا دیا کہ مجھے سکھایا گیا تھا۔ پھر ڈپٹی کمشنر کو تار دیا گیا
اور نتیجہ وہی ہوا جس کی خبر مقدمہ کے نام و نشان سے بھی پہلے تمام شہروں میں شائع ہو چکی تھی۔ ایسا ہی لیکرام کا نشان اور سدھا نشان ہے۔ جماعت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جاوے تو مسیح ناکام اٹھا، حواریوں نے سامنے قسمیں کھائیں اور لعنت کی۔ ادھر یہ حال ہے کہ ہمارے ایک مخلص دوست عبد الرحمان نام کا جو نوائے کابل میں رہتا تھا، معاذ ہماری وجہ سے 1 سال تک قید رکھا گیا کہ وہ توبہ کرے، مگر اس نے موت کو انکار پر ترجیح دی۔ آخر کہتے ہیں کہ اسے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، اور جیسا اس نے کہا تھا مرنے کے بعد ایک نشان اس کا ظاہر ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ عیسائی اپنے ایمان کے متا پولوس کی باتوں پر ہار دیتے ہیں۔ علاوہ براں انجیل کے ایک بہت بڑا حصہ بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ مثلا جب مسیح کو یہودیوں نے اس کے اس کفر کے بدلے میں کہ یہ ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے پتھراؤ کرنا چاہا، تو اس نے صاف کہا کہ کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ تم خدا ہو؟ اب ایک دانشمند خوب سوچ سکتا ہے کہ اس الزام کے وقت تو چاہیے تھا کہ مسیح اپنی پوری بریت کرتے اور اپنی خدائی کے نشان دکھا کر انہیں ملزم کرتے، اور اس حالت میں کہ ان پر کفر کا الزام لگایا گیا تھا تو ان کا فرض ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ فی الحقیقت خدا یا خدا کے بیٹے ہی تھے تو یہ جواب دیتے کہ یہ کفر نہیں بلکہ میں واقعی طور پر خدا کا بیٹا ہوں، اور میرے پاس اس کے ثبوت کے لیے تمہاری کتابوں میں فلاں فلاں موقع پر صاف لکھا ہے کہ میں قادر مطلق عالم الغیب خدا ہوں، اور لاؤ میں دکھا دوں، اور پھر اپنی قدرتوں طاقتوں سے ان کو نشانات خدائی بھی دکھا دیتے، اور وہ کام جو انہوں نے خدائی کے پہلے دکھائے تھے ان کے فہرست الگ دے دیتے۔ پھر ایسے بین ثبوت کے بعد کس یہودی فقیہ یا فریسی کی طاقت تھی کہ انکار کرتا؟ وہ تو ایسے خدا کو دے کر سجدہ کرتے، مگر برخلاف اس کے آپ نے کیا تو یہ کیا کہ کہہ دیا کہ تمہیں خدا لکھا ہے۔ اب خدا در دل لے کر غور کرو کہ یہ آپ نے خدائی کو ثبوت دیا یا ابطال کیا۔ غرض یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کے بیان کرنے سے بھی شرم آتی ہے۔ میں اس کو آپ ہی کے انصاف پر چھوڑتا ہوں۔ تورات، اسلام، قانون قدرت، باطنی شریعت و توحید کی شہادت دیتے ہیں، اور عیسائی یسوع کی خدائی کے یہ دلائل دیتا ہے کہ کتب سابقہ میں اس کی بشارتیں ہیں جن کو یہودیوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ وہ خود خدا یا اس کے کسی بیٹے کے لیے ہیں، بلکہ وہ مسیح کے آنے سے پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ اور پھر انجیل کے بعد اقوال بتاتے ہیں کہ اس کا یہ حال ہے کہ اصل کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ اصل زبان مسیح کی عبرانی تھی، اور خود مسیح اپنی الگ انجیل کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر مسیح نے کہیں اپنے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہودیوں کے پتھراؤ کرنے پر اور اس کفر کے الزام پر ان کا قومی اور کتابی محاورہ پیش کر کے نجات پائی۔ اپنی خدائی کا کوئی قومی ثبوت پیش نہیں کیا، اور نہ اپنے سے کبھی فوق العادت کام کر دکھایا۔ معجزات کا وہ حال، پیشگوئیوں کی وہ حالت، علم کی یہ صورت کہ اتنا پتہ نہیں کہ انجیر کے درخت کو اس وقت پھل نہیں ہوگا، اختیار کا یہ حال کہ اسے لگا نہیں سکا، ساتھ کا علم دے سکتا، ضعف و ناتوانی اتنی کہ تمانچے اور کوڑے کھاتا ہوا صلیب پر چڑھتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے تو اترنا تو درکنار، ان کو کچھ جواب نہیں دے سکتا۔ چال چلن کا وہ حال کہ استاد بھی آگ کر دیتا ہے، اور یہودیوں کے الزامات کئی پستک اوپر ہوتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ اور پھر مسیح کے حالات کو پڑھو تو صاف معلوم ہوگا کہ یہ شخص کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ نبی بھی ہو کہ جائے کہ خدا یا خدا کا بیٹا۔ تدبیر عالم اور جزا سزا کے لیے عالم الغیب ہونا ضروری ہے، اور یہ خدا کی عظیم الشان صفت ہے، مگر میں ابھی دکھا آیا ہوں کہ اسے قیامت تک علم نہیں، اور اتنی بھی اسے خبر نہ تھی کہ بے موسم انجیر کے درخت کے پاس شدت بھوک سے بے قرار ہو کر پھل کھانے کو جاتا ہے، اور درخت کو جسے بذات خود کوئی اختیار نہیں کہ بغیر موسم کے بھی پھل دے سکے بد دعا دیتا ہے۔ اول تو خدا کو بھوک لگنا ہی تعجب خیز امر ہے، اور یہ خوبی صرف انجیلی خدا ہی کو حاصل ہے کہ بھوک سے بے قرار ہوتا ہے۔ پھر اس پر لطیفہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اس درخت کو پھل نہیں ہے، اور پھر اگر یہ علم نہ تھا تو کاش کوئی خدائی کرشمہ ہی وہاں دکھاتے اور بے بہارے پھل
اس درخت کو لگا دیتے تو دنیا کے لیے ایک نشان ہو جاتا، مگر اس کے بجائے بد دعا دیتے ہیں۔ اب ان باتوں کے ہوتے یسوع کو خدا بنایا جاتا ہے۔ میں آپ کو سچی خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ تکلف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک شخص ایک ہی وقت میں اپنی دو حیثیتیں بتاتا ہے، باپ بھی اور بیٹا بھی، خدا بھی اور انسان بھی۔ کیا ایسا شخص دھوکہ نہیں دیتا ہے؟ انجیل کے جن مقامات کا آپ ذکر کرتے ہیں وہاں سیاق و سباق پر نظر کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی خدائی کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اس کی انسانیت ہی کو ثابت کرتے ہیں، اور انسانیت کے لحاظ سے بھی اسے عظیم الشان انسانوں کے فہرست میں داخل نہیں کرتے۔ جب اس سے نیک کہا گیا تو اس نے انکار کیا۔ اگر اس کے روح میں بقول عیسائیاں کامل تطہر اور پاکیزگی تھی، پھر وہ یہ بات کیوں کہتا ہے کہ مجھے نیک نہ کہو؟ علاوہ بریں یسوع کی زندگی پر بہت سے اعتراض اور الزام لگائے گئے ہیں، اور جس کا کوئی تسلی بخش جواب آج تک ہماری نظر سے نہیں گزرا۔